بس تکرار عیسیٰ دل کی بس تکرار عیسیٰ جن کی ایسے ہی بولتے ہیں جی، عربی میں شعر ہیں، لا در در الہوا ان لم امت کمدا، میرے میں محبت میں خیر ہی نہیں ہے اگر میں مکے جا کے واپس آ گیا، خدا کرے اس گلی میں ہی مر جاؤں جاتے ہی۔ میری محبت کا بھلا نہ ہو اگر میں واپس آیا۔ ایسے دل ان کے جی، ایسے دل تھے بھی ایسے، لا ذر ذر الہوا ان لم امت کمدا بحاجر او بسلم او باجیاد، یا اجیاد میں یا اس کی نام ہے مکے کی گلیوں کے، یہ اللہ کے عاشق کہتے ہیں ہمیں ادھر موت آ جائے واپس ہم نہ آئے، اگر واپس آ گئے ہماری محبت میں خیر نہیں، اس محبت کا بھلا نہ ہو، یہ محبت تباہ ہو جو مجھے واپس لے کے آئے، مجھے ختم کر دے ادھر۔ ان لوگوں نے بہت کچھ پایا، خدا کو پایا، نبی کو پایا، بادشاہ ان کو دروں پہ جھکے، بادشاہوں نے ان سے دعائیں منگائی، اپنے ملکوں کی امان ان سے منگائی، خدا کی اللہ کے، یا اللہ جو تاریخ بنائی ہے اس میں بڑے اسرار ہے، اس میں دیکھو جا کے آپ کے واقعات اولیاء اللہ کے ملیں گے کہ انہوں نے محبت کی خدا سے، محبت کی حضرت محمد مصطفیٰ سے، دین میں بھی شہنشاہ رہے، آخرت میں بھی شہنشاہ رہے، اور دنیا کے شہنشاہ ان سے دعائیں مانگتے رہے اور ان کے نیاز مند رہے، اور ان کے احسان مند رہے۔ بتا ہوا نہیں ہوا؟ ہاں بتاؤ، تو یہ دروازہ بند تو نہیں ہے محبت کا، اب بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے۔ خدا کرے ہمارے دل رخ کریں اللہ کی طرف اور نبی کریم کی محبت کی طرف، ہم ان کاموں کو زیادہ کریں جو خدا کی چاہت کے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی چاہت کے ہیں۔ میرے دل کی بس تکرار میرے دل کی بس تکرار ساجن کی گلی بالم کی گلی بے قابو رہتا منوا میرا بے قابو رہتا منوا میرا چاہوں میں سنبھلنا بلماں جی چاہوں میں سنبھلنا بلماں جی آئے نا اس کو چوٹ لگے چوٹ کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ایسا نشہ ہوتا ہے۔ ایک عارف جا رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، کسی نے کہا پاؤں میں خون بہہ رہا، کہا اچھا، ایسے دیکھا تو کوئی چیز لگی ہوئی تھی، کاٹ کر پیڑ کو کاٹا، کوئی شیشہ تھا کیا تھا، نکال کے پھینک دیا، جا رہا، ہوش ہی نہیں، نشہ، اس عارف کو نشہ۔ کیا شیخ صاحب پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، دیکھو خون، کہتا ہے اچھا، تو شیشے کا ٹکڑا کیا تھا نکال کے پھینک دیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ نشہ، یہ بھی نشہ ہوتا ہے۔ خدا یہ نشہ ہم کو آپ کو نصیب کرے۔ ہاں یہ نشہ ہے جہاں میں کہاں، دو شعر ادھر سے خدا کی تجلی کی جھلک ہوتی ہے، خدا کے اسماء و صفات کی روشنیاں آتی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ جو نظروں سے بانٹتے ہیں ہمیں، وہ جو نظروں سے بانٹتے ہیں ہمیں، ساری دنیا میں وہ شراب ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، جو نظروں سے بانٹتے ہمیں، وہ جو نظروں سے بانٹتے
ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، ساری دنیا میں وہ شراب کہاں، بے قابو رہتا منوا میرا، بے قابو رہتا منوا میرا، چاہوں میں صبر نہ برما جی آئے نا، اس کو چین کہیں آئے نا، اس کو چین کہیں، آزار بنی ہے تیری گلی۔ اب یہ شعر سوچے کیا، آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ آزار بنی ہے تیری، بازار بنی ہے، کہ خوشی کا بھی رنگ ہے اور محبت کا بھی رنگ ہے، سوز کا بھی رنگ ہے۔ آزار، تجھے عشق کا آزار، آزار، ہاں کہ آزار کا لفظ اگر ظاہر لیا جائے تو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ان کے لیے بہت راحت والا لفظ ہے آزار کہ جی نہیں بھرتا، پریشانی رہتی ہے، ناراضگی نہ ہو جائے کبھی، کہ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ عجیب رنگ ہے محبت کا۔ آئی اس کو چین کہیں، آزار بنی ہے، جس کو نیند نہیں آتی آزاری میں رہتے ہیں۔ مولوی کی شاعری سے عاشق پہ نیند حرام ہوتی ہے، عاشق پہ نیند حرام ہوتی، اس کو نیند نہیں آتی، بس ایسے جیسے آنکھ بند کر لی پھر کھل گئی، آنکھ بند کر لی پھر کھل لی آنکھ، جیسے کسی کو ایسے ہی تھا۔ تو آقا جی کی کہتے ہیں زیارت بھی کبھی نصیب ہو جاتی تھی وقفوں سے، جب وہ چاہتے تھے۔ تو دیکھو کتنی قسمت اس کی جاگی، ان کو پتہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے آقا جی کو، لیکن پھر بھی آقا جی نے اس کو تسلی دی، کہا نیند نہیں آتی، نیند کا نقشہ تو بناؤ، جیسے سونے والے سوتے ایسے ہی کر لو۔ کتنا اس کو مزہ آیا ہوگا اس بات کا، ہاں جی، کہا نقشہ تو بناؤ نیند والوں کا، اگر نیند نہیں آتی، سب ہم باخبر ہیں، محبت کا معاملہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کا نقشہ تو بناؤ، کیسے ہی آنکھیں میٹ کے پر تھوڑا کر لیا کر، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگوں کو نیندیں آتی ہیں، فرض میں نیندیں آتی ہیں، ان کو فرض پڑھ کے، نفلیں پڑھ کے، وظیفے پڑھ کے بھی نیندیں نہیں آتی، بتاؤ۔ کھانا کھا کے پیٹ بھر کے حلق تک پھر بھی نیند نہیں آتی ہے، بتاؤ یہ بھی کوئی ہوگا ان کا حال؟ اللہ ایسا حال ہم کو تم کو بھی نصیب کرے۔ ہاں یہ حال بڑے اسرار والے ہیں، جس سے محبت ہو کہاں سویا جاتا ہے۔ چلیں نا اس کو چین کہیں، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ اے سی چلا کے 3 کمبل لے کے سوتا ہے، یہ جو کہہ رہا آپ کو سنا رہا، یہ مفتی پاکستان ڈھیل ڈول اس کا دیکھے نا، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، صندوقڑیاں بنائی ہوئی ہیں، بیٹھے 3 کمبل لے کے اے سی چلا کے سوتا ہے، اور تم کو یہ بولتا ہے، اور خود کیا کہتا ہے، بس وہ دھندا بنایا ہوا پیسے کا۔ ہاں 7 سال بھی ایسے بازار گھومتا ہے، جو بدترین جگہ کا اس کو تنگی نہیں پڑتی وہاں، جو مزہ ادھر ہو کہاں کہیں بازار میں، آپ کا بدترین جگہ بازار، بہترین جگہ مسجد۔ جن کو بازاروں میں گھومنا اچھا لگے، بازاروں میں کھانا پینا اچھا لگے، تو بتاؤ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اندر میں روشنی نہیں ہے۔ ابھی لال بیگ والی بات ہے، گندگی کی طرف دل جاتا ہے، آپ عطر کی دکان میں رکھیں لال بیگ کو، اس کو مزہ ادھر ہی آئے گا، لیٹرین میں بھاگ بھاگ کے آخر ادھر ہی جائے گا،
عطر کی دکانوں میں لال بیگ ہوتے ہیں یا لیٹرنوں میں ہوتے ہیں؟ تم خود ہی بات سمجھ لو. تو یہ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیں جی. نہ اس کو چین کہیں آزار بنی. لیکن آدمی کیسے کرے اس چیز کو حاصل کیسے کرے؟ بس ایسی باتیں کرتے ہیں نوک شوق، اس سے نہیں ہوگا. جس چیز کی محبت ہو اس کی محنت میں لگ جائے، محنت کے بعد پھل ملتا ہے. آپ دنیا کی محبت میں لگتے ہیں، مشکل سے کماتے ہیں، اس پیسہ ضائع نہیں کرتے، تو اس کی محبت بڑھتی، اس کو سنبھالیں، اس کو بڑھائیں. لیکن اس میں مصیبت ہے، رحمت رسول سے دور کرے. اور جو خدا رسول کے قریب کرے اس پیسے میں رحمت ہے. اس لیے آپ کا مال صالح آدمی کے لیے اچھا ہے. اس کا مال خدا کے نام پہ خرچ ہوتا ہے، مسجدوں پہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، حج عمرے ہوتے ہیں، مسکینوں کی مدد ہوتی ہے، عیاشی میں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو مالدار بھی بنائے اور ساتھ صالح بھی بنائے.